میرا خیال ہے کہ پاکستانی اہل مذہب کے علاوہ، مذہبی رجحان رکھنے والے، مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے علاوہ، شاید ہی پوری دنیا کے مذہبی طبقے کی طرف سے بھی کبھی یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ وہ کئی ہزار سال پہلے کی یونانی ریاست کی طرز پر کوئی ریاست بنائیں گے، یا وہ رومن امپائر کی طرح کی کوئی بہت بڑی سلطنت قائم کریں گے۔ یہ مطالبہ آپ کو پاکستانی مذہبی طبقے کی طرف سے ہی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ کئی ہزار سال کا جو ہسٹوریکل ایوولوشن ہے، اور بالخصوص پولیٹیکل ایوولوشن ہے، اور پولیٹیکل سائنس جس قدر ارتقا پذیر ہوئی ہے، اس سے کسی طرح سے بھی کچھ بھی سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جب سیکولر اور لبرل حضرات کی طرف سے ریاست کی تعریف کی جاتی ہے تو اس میں ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا بہت زیادہ ذکر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنا بھی ہسٹوریکل ایوولوشن ہوا ہے اور مختلف فلاسفرز نے ریاست کے تصور کے حوالے سے اور ریاست کے نظام کار کے حوالے سے جو کچھ بھی کام کیا تھا، اس کو سیکولر حضرات مکمل طور پر اگنور کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ایک بہت بڑی بنیاد تھا جدید قومی ریاست کے حوالے سے۔ اسی وجہ سے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا بالخصوص ذکر ہوتا ہے۔ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا پہلا بنیادی ڈاکیومنٹ تھا جس نے جدید قومی ریاستیں جس طرح سے آپریٹ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں اور کو ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کی بنیادیں فراہم کی تھی۔ اس میں پہلی بڑی بنیاد یہ تھی کہ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن رکھتی ہے، وہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ خود طے کرے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر رہنا ہے یا کسی بھی ریاست کے ساتھ مرج کرنا ہے، یا کس طرح سے ان کو کلیکٹیولی ایز اے نیشن اپنا فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ اس کی دوسری بڑی شرط یہ تھی کہ تمام ریاستیں ڈپلومیٹک مین سے ایک دوسرے کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں گی اور جنگوں کو اوائڈ کریں گی۔ تیسری اس کی بڑی کوشش یہ تھی کہ تمام ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے حد الوسع کوشش کریں گی اور انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹس کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گی۔ اور چوتھی بڑی اس کی شرط یہ تھی کہ کوئی ریاست دوسری ریاست کے انٹرنل افیئرز میں کسی طرح سے بھی انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور ہر ساورن اسٹیٹ دوسری ساورن اسٹیٹ کو رسپیکٹ کرے گی اور اس کے ساتھ برابری کی سطح پر ایک طرح سے تعلقات قائم کرے گی۔ یہ بنیادی طور پر وہ ڈاکیومنٹ تھا جس نے ایک طرح کا جنیرک کنسنسس ڈیولپ کیا تھا اہل یورپ میں بالخصوص، کہ کس طرح سے ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کریں گی اور مستقبل میں آگے بڑھیں گی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو کہ یوٹوپین ریلیجس آئیڈیالوجی پر بلیف رکھتی ہے، اور وہ آسانی سے یہ مذہبی منجن خرید لیتی ہے کہ 1400 سال پہلے کی ایک اسلامی ریاست جو کہ اس دور کے ایک صحرائی سماج کی، ایک قبائلی سماج کی ریفلیکشن تھی، اس طرح کی ریاست آج کل بھی قیام پذیر ہو سکتی ہے اور دنیا کی دیگر قوموں کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن میں آگے بڑھ سکتی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ایک ممتاز مقام حاصل کر سکتی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ایج کے اس دور میں ان تمام ریاستوں کو کمپیٹ کر سکتی ہے۔ جب بھی عمران خان کی طرف سے ریاست مدینہ کے ماڈل کی بات ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کے ایک آئیڈیل اسٹیٹ کے طور پر پیش کرنے کی ایک دانستہ کوشش نظر آتی ہے، اس کا مقصد کلی طور پر یہی ہے کہ ایک تو اس مذہبی ٹچ سے عوام کی بڑی تعداد کی توجہ حاصل کر لی جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی آج تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن کو عمران خان کی کبھی غلطیوں کے باوجود، بڑے بڑے یوٹرنس کے باوجود، جھوٹ کے باوجود، منافقت کے باوجود اور اپنی سیاست کے عملی تضادات کے باوجود عمران خان کی شخصیت پر کبھی تنقید کرتے دیکھا ہو۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ عمران خان جب مذہب کا بار بار حوالہ دیتا ہے اور مذہبی اصطلاحات کا استعمال کرتا ہے، ریاست مدینہ کے قیام کی بات کرتا ہے، اور ناچ گانے کے ساتھ ساتھ آپ کو آیتیں پڑھ کر بھی سناتا ہے، اور وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ وہ مشہور پلے بوائے رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کے مقلدین عمران خان کو صادق و امین بھی سمجھتے ہیں اور سچا اور راست گو بھی سمجھتے ہیں۔ اب ریاست مدینہ کے اس نعرے کو ہی دیکھا جائے، یہ بنیادی طور پر گراؤنڈ ریئلٹی سے مکمل طور پر اگنورنٹ ہونے کا ثبوت ہے، چونکہ بچہ بچہ یہ اچھے سے جانتا ہے کہ جس ریاست مدینہ کے قیام کی وہ بات کرتے ہیں وہ اس دور کے قبائلی سماج کے مطابق ایک ریاست بنی تھی، اور وہ کلی طور پر آج کل کی جدید ریاست کے ساتھ کسی طرح سے بھی میل نہیں کھاتی، چونکہ جدید ریاست ویسے تو ہسٹوریکل ایوولوشن کا نتیجہ ہے، لیکن اس میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کا ایک بنیادی اور کروشل رول ہے، چونکہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں جدید سیکولر ریاست کا جو تصور تھا اس پر ایک طرح کا جنیرک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اسی وجہ سے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا میں جن اصولوں پر اتفاق ہوا تھا ان کی ایک ایوولوشنری فارم ہمارے پاس ابھی موجود ہے جس پر پوری دنیا ابھی چل رہی ہے۔ اور عمران خان پر تنقید کی بنیادی طور پر وجہ ہی یہی ہے کہ جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ریاست مدینہ کے ایک طرح کے نشاط ثانیہ کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کو ریاست مدینہ کے طرز پر ایک مثالی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک ایسی آئیڈیل اسٹیٹ ہے، ایک ایسی یوٹوپین ریاست ہے، ایک مثالیت پسندانہ ریاست ہے جس کا آج کل کے دور کے ساتھ 21ویں صدی کے ساتھ کسی طرح سے بھی کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور کوئی بھی مطابقت نہیں ہے۔